چلیے بات کرتے ہیں آج کھیلوں کی اور کھیل میں فٹ بال کا کھیل، کیونکہ عالمی کپ جاری ہے فٹ بال کا، اور جیسے آپ نے بھی سنا ہے، حالات بھی دیکھے ہیں، کہا گیا ہے کہ تاریخ کا سب سے بیڈلی آرگنائزڈ اور کنڈکٹڈ ورلڈ کپ۔ بڑے سوال اٹھائے گئے تھے رشیا کے عالمی کپ پہ، اس کے بعد قطر کے، اور قطر کا کہتے ہیں آج تک کا فائنسٹ آرگنائزڈ ورلڈ کپ تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کے، ویزا لے کے ایئرپورٹ سے ریفری واپس جاتا ہے۔ ازبکستان اور سینیگل کے کھلاڑیوں کی ایسے تلاشی کی جاتی ہے ٹارمیک پہ جیسے وہ چور اچکے ہیں۔ اس کے بعد ڈی برائن کے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ ایران کو یو ایس اے میں نہیں رہنا، آنا اور جانا ہے۔ سینیگل کے فینس کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوسٹاریکا کے فینس آ نہیں سکتے ہیں۔ ایران کے فینس کی ٹکٹیں رد کی گئی۔ موراکو کے فینس کی ہوٹل ریزرویشن بھی ہوئی، ٹکٹیں بھی خریدی ہیں، آنے نہیں دے گا امریکہ ان کو۔ جرنلسٹ پہ پابندی ہے، ویڈیوگرافرز اور چینلز پہ پابندی ہے، ٹیم کے سپورٹ سٹاف پہ پابندی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے عالمی کپ فٹ بال دنیا کو اکٹھے لاتا ہے۔ اب لایا کہاں سے یہ ہمیں نہیں پتا، کیسے اکٹھے لائے گا۔ تو یہ آپ نے اس ملک کو دے دیا جو فٹ بال کو ساکر کہتے ہیں، جو اپنی فٹ بال ہاتھوں سے کھیلتے ہیں، تو ان کا کوئی اس میں آپ کہیں ہندی میں رچی یا اردو میں آپ کہیں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے فٹ بال کے کھیل میں۔ اس ملک کی صرف میکسیکو کی ہے بیسیکلی، 3 میں سے ایک کی۔ پہلے 3 کو کیوں دینا تھا؟ امریکہ کو خوش کرنا تھا، انفنٹینو نے تو دے دیا، چلیے انہوں نے اس کی تباہی کر دی عالمی کپ کی۔ اب یہ ایک معاملہ اپنی جگہ ہے۔ 48 ٹیمیں ہیں، اس میں کارکوو ہیٹی کو کھیلنا ہے، جرمنی سے کسی کو کسی سے، یہ بھی زیادتی ہے۔ وہ بچے ہیں کبھی کھیلا نہیں ہے، اور ہیٹی کی یونیفارم بھی بدلوائی گئی آخری موقع پہ۔ تو یہ سب جاری ہے، لیکن 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس عالمی کپ میں جس سے کھلاڑیوں کو جوجھنا ہوگا۔ کینیڈا میں سردی ہوگی، کولڈ ٹیمپریچر۔ یو ایس اے میں بہت زیادہ گرمی ہے، اور جیسے انگلینڈ کی ٹیم نے پریکٹس میں دیکھا آس پاس فائرنگ بھی ہو رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ٹیم کے پیچھے سانپ پڑ گئے، اور کسی کی ٹیم کو اسکول بس میں بھیج دیا گیا پریکٹس سیشن کے لیے۔ تو ایسی فیسلٹیز جوجھ رہی ہیں ٹیمیں، اور بہت گرمی ہے۔ اور ہیری کین نے کہا، ٹیوگل نے کہا، جو مینیجر ہیں انگلینڈ کے، کہ میدان بہت خراب ہے، ان ایون ہے، فٹ بال کھیلی نہیں جا سکتی اس پہ۔ یہ یو ایس اے میں۔ اب میکسیکو میں تیسرا معاملہ ہے، 6000 فیٹ کی بلندی پہ میچز کھیلنے ہیں۔ پھر وہاں آپ کو ہائٹ پہ کھیلنے کی عادت نہیں ہے، ریریفائڈ ایئر میں گرمی تو ہے ہی، لیکن بہت زیادہ آلٹیچیوڈ ہے۔ اب تینوں جگہ پلیئرز کو پرفارم کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس میں یورپ کو نقصان ہو سکتا ہے زیادہ میکسیکو میں کھیلنے سے، اور گرمی لینڈ کی کھیلنے سے کھلاڑیوں کو ہم کہیں گے ساؤتھ امریکہ کے کھلاڑیوں کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں کھیلتے ہیں، لیکن اب وہ بھی سارے یورپ میں ہی کھیلتے ہیں، تو وہ زیادہ یورپین ہیں، عمر گزاری ہے یورپ میں۔ تو اس موسم میں کیوں کھیلا گیا عالمی کپ، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور 3 ایبسولوٹلی ڈفرینٹ کلائمیٹک اینڈ جیوگرافیکل کنڈیشنز میں میچز ہو رہے ہیں، یہ بھی کھلاڑیوں کو برداشت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بریک لایا گیا ہے 20 منٹ کے بعد، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہم نے پہلے میچز میں دیکھا کہ اس 3 منٹ کے بریک کے بعد جو میچ شروع ہوا، جو اس کے ہوسٹ براڈ کاسٹر ہیں، جب انہوں نے 3 منٹ کی بریک کے بعد میچ شروع کیا تو ایڈ چل رہے تھے، میچ چل شروع ہو گیا تھا۔ کوئی کنسپٹ، کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کو کہ کیا کرنا ہے۔ سیم کیس انٹرول میں ہو رہا ہے کہ میچ شروع ہو گیا ہے تو آپ ایڈ دکھا رہے ہیں، یہ ہمارے کرکٹ کی طرح یہاں کے ہو گئے۔ یہ فٹ بال میں نہیں چلتا۔ فٹ بال کو ناچ گانے کی ضرورت نہیں ہے انٹرول میں، فٹ بال ویسے ہی بہت پاپولر ہے۔ یہ امریکہ کے جو اپنے سپورٹ ہیں ان میں چاہیے ان کو ناچ گانے کی ضرورت، کیونکہ اسی قسم کی سوسائٹی ہے، اسی قسم کے کھیل ہیں وہ، اور وہی صرف وہ کھیل کھیلتے ہیں، دنیا میں اور کوئی نہیں کھیلتا ہے۔ یہ یونیورسل سپورٹ ہے فٹ بال۔ فٹ بال کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ناچ گانے اچھل کود کی۔ اب وہ جمہوری بھی آ گئی فٹ بال میں، یہ بھی ایک معاملہ ہوا۔ پھر اگر آپ ہوسٹ دیکھیں گے، ابراہیمووچ سے صاحب کہتے ہیں کہ ہالینڈ آپ سے بڑے کھلاڑی ہیں، میں نہیں مانتا۔ ہالینڈ کو 4 سال ہوئے کھیلتے، اس شخص نے 22 سال کھیلا ہے۔ بے سر پیر کے بعد کی باتیں، امریکہ نے 4 گول کیے میچ میں، پیراگوئے کو تو یہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گریٹسٹ فرسٹ ہاف ہے ایور ان دا ہسٹری آف ورلڈ کپ۔ 1930 سے آج تک گریٹسٹ فرسٹ ہاف کون کھیل رہا ہے؟ امریکہ اور پیراگوئے۔ اب ان لوگوں کے ہاتھ میں مائک بھی ہے، اب یہ WWE کی طرح کمنٹری کر رہے ہیں فٹ بال کی، اور جو اصلی کمنٹیٹر ہیں وہ ہیں آنری بھی پریشان ہو رہے ہیں ان کی باتوں سے، ابراہیمووچ بھی ہو رہے ہیں، باقی بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کھیل کے نشیب و فراز نائسٹیز نہیں جانتے، خوبصورتی نہیں جانتے، اور وہ لاؤڈ رہتے ہیں ساری لائف۔
वो इसमें भी लाउड ही है, तो उनको पता है लाउडनेस से फुटबॉल का खेल पॉपुलर होगा। इसको लाउडनेस की जरूरत नहीं है इस खेल को, ये फिर भी पॉपुलर है, फिर भी लोग देखेंगे, फिर भी सक्सेसफुल गेम है ये। तो इस आलमी कप के होते होते टीवी कवरेज भी ऑर्डिनरी, उसके बाद आपके होस्ट अजीब से नए नए कानून कवानीन कि जब कोई किसी को कार दिखाएगा तो उसके बाद रेफरी एक्सप्लेन करेगा उसको और वो आवाज सारा स्टेडियम सुनेगा। अब साउथ अफ्रीका और मेक्सिको के मैच में स्पेनिश रेफरी था, तो उसने कहना शुरू कर दिया मैंने क्यों दिया इसको चेक। वो ना तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर समझ रहे हैं ये क्या बोल रहा है, ना कोई और समझ रहा है, ये किसी और जबान में बोल रहे हैं, वो कोई और जबान बोलते हैं। एक तमाशा, एक स्पेक्टेकल बना दिया इन्फेंटिनो की नाअहली ने और डर ने इस आलमी कप को फुटबॉल के। अब ये किस तरफ जाएगा, नोबडी नोज इट। इसमें बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़ी टीमें हैं। इसमें फेवरेट्स में फ्रांस है, अर्जेंटीना है, पोर्चुगल है, इंग्लैंड भी है कहीं, और स्पेन है, जिन्हें फेवरेट्स माना जा रहा है आलमी कप जीतने के लिए। अब जो इन 3 कंडीशंस में, जिन भी कंडीशन में खेल के ज्यादा एडजस्ट होंगे और ज्यादा ट्रेवल करना है, बहुत ज्यादा अक्रॉस 2-2 किलोमीटर मैच के लिए जाना है, जो उस सब को जूझ पाएगा वही आलमी कप जीतेगा, क्योंकि इस बार एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत ज्यादा असर होगा। और जिन टीमों को रेस और रिलीजन की वजह से सेग्रीगेट किया गया, प्रेशराइज किया गया, वो कैसे परफॉर्मेंस अपलिफ्ट करेंगे, वो कैसे अच्छा खेलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट ही बनाया गया है। इस आलमी कप कहाँ पहुंचती है कहानी आगे देखेंगे मैचेस में। अभी बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी उसके बाद, लेकिन फुल ऑफ इश्यूज एंड वेरी लिटिल हीट, बहुत कम एंथुजियाज्म है। 38% टिकटें कैंसिल हुई हैं यूएसए के मैचेस की, और उसके अलावा जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। टिकटों के रेट इतने ज्यादा हैं कि आप टिकट खरीद नहीं सकते हैं। इस आलमी कप को एक बैड स्पेक्टिकल बना दिया फीफा की कमजोरी ने और अमेरिका की नाअहली ने, जो फुटबॉल के खेल को कम समझते हैं। उम्मीद करते हैं बेहतर चीजें सामने आएंगी। मैचेस शुरू हो गए तो हमने सोचा था बड़ा जोश और जज्बा पैदा होगा, हो नहीं रहा है। मे बी वी आर वेटिंग फॉर बिग टीम्स टू अराइव, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट द कंडीशंस रिमेन सेम and question marks will exist, and this will be rated as a very poor World Cup.